بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ اس سے آگے رستہ بھی نہ تھا۔ خود انسپکٹر زبیر بھی دیکھ رہا تھا کہ اب جیپ بالکل آگے نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے نادر خان، تم جیپ لے کر واپس چلے جاؤ، ہم یہاں سے پیدل ہی جائیں گے۔ جیپ واپس چلی گئی اور زبیر شاہ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اسے حویلی گول گلی تک جانا تھا جہاں سے قتل کی ایک واردات کی اطلاع ملی تھی اور اس سے اس کی معلومات کرنی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، پہاڑی رستوں کے اطراف ہریالی بھی تھی اور دور تک اونچی نیچی چٹانیں اور چھوٹے چھوٹے خشک ٹیلے بھی نظر آ رہے تھے۔ کہیں گہری کھائیاں تھیں اور کہیں اونچی نیچی پہاڑیاں لمبے لمبے تناور درختوں سے چھپی ہوئی تھیں۔ زبیر شاہ جوان تھا، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے خواب ضرور دیکھتا تھا۔ پولیس کی ملازمت میں شادی کی فرصت ہی نہ مل رہی تھی۔ اس نے خیالی دوشیزاؤں سے دل بہلاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ذہن میں کوئی قاتل نہیں تھا، بلکہ وہ جس کی تلاش میں جا رہا تھا وہ کوئی حسین قاتلہ تھی جو اپنے گھر کی دہلیز پر اس کے لیے کنواری بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں آگے چلنے والے ایک سپاہی نے کان پر ہاتھ رکھ کر مائیا گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز آس پاس کی چٹانوں سے ٹکرا کر گونجنے لگی اور زبیر شاہ کے دل میں اترنے لگی۔ مائیا کے بول میں زبیر اپنی خیالی محبوبہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب شام ہونے لگی اور چپکے چپکے تاریکی پھیلنے لگی تو وہ گانے والا سپاہی بھی خاموش ہو گیا اور دریائے سندلی کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ابھی وہ دریا سے آدھے میل کے فاصلے پر تھے کہ زبیر شاہ کو ایک طرف درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانی حویلی نظر آئی۔ زبیر شاہ نے پوچھا، خان یہاں اس ویرانے میں کون رہتا ہے؟ سپاہی بابو خان نے جواب دیا، ہمارے باپ دادا کہتے ہیں کہ دریا کے اس پار حویلی گول گلی کی طرح یہاں بھی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیسے اجڑ گئی، کچھ مکانات سیلاب وغیرہ میں بہہ گئے، صرف وہ حویلی اب تک اپنی جگہ پر موجود ہے۔ زبیر شاہ نے حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، روشنی نظر آ رہی ہے، کیا اب بھی وہاں لوگ آباد ہیں؟ جی ہاں، وہاں حویلی کی ایک بوڑھی ملکہ ہے اور اس کی ایک جوان پوتی۔ وہ بڑھیا اپنی ضرورت کا تمام سامان حویلی گول گلی سے خرید کر لے جاتی ہے اور وہاں اپنی پوتی کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ اگر بوڑھی عورت تنہا رہتی ہوتی تو اس حویلی سے اتنی دلچسپی کبھی نہ پیدا ہوتی۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی کا ذکر آیا تو زبیر شاہ کا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگا۔ کتنا رومانٹک ماحول ہے۔ گھنے سایہ دار درختوں کے ساتھ شام کی نیم تاریکی میں وہ حویلی شاخوں اور پتوں کے پیچھے سے جھلک رہی تھی اور ایک اونچی کھڑکی سے باہر آنے والی روشنی مدم مدم اشاروں کی طرح اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس رومانی ماحول میں کہیں ایک جوان لڑکی بھی تھی، ہو سکتا ہے وہی اس کے خوابوں کی دلہن ہو اور اس ویرانے میں اس کے لیے اب تک کنواری بیٹھی ہو۔ زبیر شاہ نے سپاہیوں سے کہا، ہم رات کو دریا پار نہیں کریں گے، ہمیں اس حویلی میں رات گزارنی چاہیے۔ کل صبح گول گلی پہنچ کر قاتل کی تلاش کی جائے گی۔ ایک سپاہی نے کہا، جناب انسپکٹر، ہمیں جلد از جلد جائے واردات پر پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو قاتل وہاں سے دور نکل جائے گا۔ زبیر شاہ کو سپاہی کی بات بہت بری لگی۔ وہ بیچارہ سپاہی جوان انسپکٹر کے جذبات نہیں سمجھ رہا تھا، صرف فرض کا احساس دلا رہا تھا۔ زبیر شاہ نے ناگواری سے کہا، اطلاع کے مطابق صبح 4 بجے قتل ہوا تھا۔ ہم 15 گھنٹے بعد وہاں پہنچیں گے تو کیا قاتل ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھا ہوگا؟ تم احمق ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے اپنے فرض کا احساس نہیں ہے؟ اگر تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار، چالاک اور بہادر ہو تو اپنے ساتھ ایک سپاہی کو لے کر جاؤ اور اپنے طور پر معلومات کرو۔ میں صبح وہاں پہنچوں گا تو مجھے مکمل رپورٹ پیش کر دینا۔ زبیر شاہ نے یہ بات غصے میں کہی تھی، پھر اس کے دماغ نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل مناسب ہے۔ اگر سپاہی اس سے پہلے وہاں پہنچ کر اپنے طور پر معلومات کرتے ہیں تو دوسرے دن اس کے لیے بہت سا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی بھاگ دوڑ سے بھی بچ جائے گا۔
इस मंसूबे का दूसरा पहलू भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। सिपाहियों के जाने के बाद वो अकेला इस हवेली में रात गुजारता तो इस बुढ़िया की जवान पोती से खुलकर गुफ्तगू करने और आज़ादी से वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। इसने खूब अच्छी तरह से सोचकर नरमी से कहा, तुम ठीक कहते हो, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम लोग मेरे साथ हवेली तक चलो। अगर मुझे वहाँ आराम से रात गुजारने का मौका मिला तो मैं वहाँ सुबह ही जाऊँगा। तुम तीनों अभी से गोल गली पहुँचकर अपना काम शुरू कर देना। फिर वो लोग हवेली की तरफ पैदल ही चलने लगे, क्योंकि वहाँ तक जीप तो जा नहीं सकती थी। हवेली के दरवाजे पर पहुँचकर एक सिपाही ने दस्तक दी। 2-4 बार दरवाज़ा अच्छी तरह पीटने के बाद वहाँ हवेली के अंदर ज़िंदगी के आसार नज़र आए। दूर किसी औरत के बड़बड़ाने की धीमी धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। खुले हुए दरवाजे के पीछे एक बूढ़ी औरत हाथ में शम्मा लिए खड़ी थी। इसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी। चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थीं कि गिनते गिनते सुबह हो जाती। इन झुर्रियों से पता चलता था कि वो 60-70 बरस की होगी। वैसे बूढ़ी होने के बावजूद भी वो अच्छी खासी सेहत की मालिक थी। इसने आने वालों को सर से पांव तक देखते हुए कहा, मैं सुन चुकी हूँ कि चानन कुमार अपनी घरवाली को कत्ल करके फ़रार हो गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोग इसे तलाश करने के लिए यहाँ आओगे, क्योंकि यहाँ मुजरमों को आसानी से छुपाया जा सकता है। आओ अंदर आ जाओ, यहाँ का कोना कोना देख लो। मैं कानून का साथ देना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। इस वक्त ज़ुबैर शाह के जहन में सिर्फ़ एक जवान दोशीज़ा थी। जवानी के अंधे जज्बे इस तरह भटकते थे कि असल रास्ता ही गुम हो जाता था। ज़ुबैर शाह ने एक जवान लड़की के मुतालिक सोचते वक्त इस पहलू पर तो गौर ही ना किया था कि एक मफरूर कातिल ऐसी वीरान हवेली में आके छुप सकता है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर इसे अपने फ़र्ज़ का एहसास हुआ। इसने तायद में सर को हिलाया। जी हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि आप हमारे साथ ताउन कर रही हैं। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ। मैं नए और पुराने चेहरों को पहचानती हूँ। मैंने इस इलाके में आधी सदी गुजारी है। बूढ़े इंस्पेक्टर की जगह तुम्हें देखकर मैं पहले ही समझ गई थी, नए भी हो और अनाड़ी भी। ज़ुबैर शाह ने इसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अनाड़ी हूँ? वो शमादान उठाए बड़े हाल के नंगे फर्श पर चलती हुई बोली, मैं अभी आधे घंटे पहले गोल गली से आई हूँ। वहाँ तुम और तुम्हारे सिपाही नहीं थे। इसका मतलब है कि तुम सीधे यहाँ चले आए हो और यहाँ सिर्फ सस्ताने और आराम करने आए हो। मुजरिमों की तलाश में आने वाले सिपाहियों के अंदाज कुछ और होते हैं। अगर तुम तलाश में आते तो पहले किसी आदमी को हवेली के पिछले दरवाजे पर भेजते और यहाँ अंदर आते ही तलाशी शुरू कर देते। ज़ुबैर शाह अपने मुतहतों के सामने शर्मिंदा हो गया। फिर बात बनाते हुए बोला, शायद आप ये बात नहीं जानती कि हम पुलिस वाले चेहरों से जुर्म करने वालों को पहचान लेते हैं। आपका इत्मीनान बता रहा है आपने किसी मुजरम को छुपाने का जुर्म नहीं किया। फिर भी मैं फ़र्ज़ अदा करने के तौर पर तलाशी ज़रूर लूँगा। आपसे दरख्वास्त है आप मुझे इस हवेली का एक एक कमरा दिखा दें। ज़ुबैर शाह ने कहा, मकसद यही सामने था कि शायद वो जवान लड़की किसी कमरे में ही मिल जाए। तीनों सिपाहियों ने 3 शम्में रोशन की और तीनों अतराफ़ चले गए। ज़ुबैर शाह बूढ़ी औरत के साथ चलने लगा। पता नहीं कि बूढ़ी औरत ने इसके ख्यालात पढ़ लिए थे या वो महज इत्तफाक था कि वो सीधा इसी कमरे में गई जहां वो लड़की बैठी हुई थी। ज़ुबैर शाह कमरे के अंदर पहुंचते ही इसे देखकर रुक गया। इसने ख्यालों में जितनी दुल्हनों के चेहरे बनाए थे वो इनमें से सबसे ज़्यादा हसीन थी। शम्मा की रोशनी में उसके हुस्न की चांदनी निखर रही थी। उसके बदन पर रेशमी लिबास था जिसने उसके बदन की शेदाबियाँ झलक रही थीं। वो उसका सरापा नहीं देख सका था क्योंकि वो एक मेज़ के पीछे बैठी हुई थी। इसके दोनों हाथ मेज़ पर रखे हुए थे। मेज़ पर खाने के बर्तन रखे हुए थे, मगर वो खाना खाने के बजाय खामोश बैठी हुई थी। दरवाज़े पर आहट सुनकर उसने अपनी घनी घनी पलकों को उठाया तो उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें ज़ुबैर शाह के जहन पे पेवस्त हो गईं। वैसे सहमी हुई मासूम नज़रें थीं कि इन्हें देखते ही ज़ुबैर शाह का दिल धड़कने लगा था और जिस्म में धीमा धीमा सा सरूर जाग उठा था। इसके दिमाग ने कहा, बस यही मंजिल है, यहाँ थक कर बैठ जाना चाहिए। फ़राइज़ की अदायगी तो होती ही रहेगी। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों सिपाहियों को हवेली गोल गली भेज दिया जाए।
تینوں اپنا کام کرتے رہیں گے اور وہ یہاں تنہا اس دوشیزہ کے دل کی طرف راستہ بنا لے گا۔ اس بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر اس شمعدان کو اسی لڑکی کے قریب میز پر رکھ دیا تھا۔ لڑکی کے چہرے کے نقوش اور زیادہ واضح ہو گئے تھے۔ بڑھیا نے کن اکھیوں سے زبیر شاہ کی طرف دیکھا اور لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ میری پوتی چندریا ہے۔ زبیر شاہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں لانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا، مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ شاید وہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے خود بھی شرمندہ تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی تھیں۔ بڑھیا نے لجاجت سے کہا، سوری انسپکٹر، چندریا آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتی، اس کے دونوں ہاتھ مفلوج ہیں۔ زبیر شاہ نے بڑی ہمدردی سے ان خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا جو میز پر رکھے ہوئے تھے۔ ان ہاتھوں میں جوانی کا حسن تھا اور عمر کی شگفتگی بھی تھی، مگر وہ خوبصورت ہاتھ کسی کے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تھے۔ وہ ہاتھ جس حسینہ کی ملکیت تھے، اس حسینہ کی زلفیں بھی نہیں سنوار سکتے تھے۔ کتنی مجبور تھی وہ ہاتھوں کے بغیر۔ وہ بالکل ایک خاموش مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھی عورت پلیٹ سے لقمے اٹھا کر اسے کھلانے لگی۔ زبیر شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت میں کس طرح ہمدردی کا اظہار کرے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ کی پوتی بہت حسین ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کیسے مفلوج ہوئے؟ یہ پیدائشی طور پر ہی ایسی ہے، زبیر شاہ نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ مجھے اس سے بے حد ہمدردی ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ اپنے اندر بہت سے دکھ سمیٹے بیٹھی ہے۔ انسپکٹر، اس کے دکھوں کا حساب کرو گے تو قاتل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جاؤ اور اپنا فرض ادا کرو۔ میرے سپاہی دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے ابھی حویلی گول گلی جائیں گے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ رات یہیں گزار لوں۔ بوڑھی عورت اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ہماری حویلی ایسی جگہ ہے، کتنے ہی بھولے بھٹکے لوگ یہاں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ تم تو پولیس انسپکٹر ہو، جان اور مال کے محافظ ہو، تمہارے یہاں رہنے سے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر زبیر شاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، لیکن میں تمہیں فرض کا احساس بھی دلانا چاہتی ہوں۔ وہ تینوں سپاہی صرف لاٹھیاں لے کر قاتل کے پیچھے جائیں گے تو وہ ہاتھ بھی نہیں آئے گا۔ آپ یہاں رہتی ہیں تو قاتل کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ آپ مجھے اس کے متعلق بتائیں، میں اسے گھیرنے کی تدبیر کروں گا۔ یہ کہہ کر زبیر شاہ چندریا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت نے چندریا کو کھانا کھلاتے ہوئے کہا، اس کا نام چانن کمار ہے۔ وہ ایک قدآور جوان ہے، تمہاری طرح صحت مند بھی ہے۔ وہ دلیر ہے مگر چالاک نہیں۔ بستی والے کہتے ہیں کہ اس پر کسی چڑیل کا سایہ پڑ گیا ہے، اس لیے اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ قانون یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک چڑیل کے لیے یہ قتل کیا گیا ہے۔ کیا اس چڑیل کا کوئی وجود ہے؟ اسے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن چانن کمار خود لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ رات کو دریا کے کنارے ایک بہت ہی حسین عورت اس سے ملنے آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے۔ مجرم کوئی ایسی من گھڑت باتیں کہہ کر سزا سے نہیں بچ سکتا۔ سزا تو اس وقت ہوگی جب وہ پکڑا جائے گا۔ تمہارے سپاہی صرف لاٹھیوں سے ہانک کر اسے حوالات تک نہیں لے جا سکیں گے، کیونکہ وہ چڑیل اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ اس چڑیل کو کسی نے نہیں دیکھا، پھر چشمدید گواہ کیسے ملیں گے؟ بڑھیا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جواب دیا، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب چانن کمار اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنے لگا تو بستی کے 4 جوانوں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس وقت صبح کے 4 بجے تھے اور رات کا دم توڑتا اندھیرا ابھی باقی تھا۔ چانن کمار کا پیچھا کرنے والے جوان اچانک ہی ڈر کر کھڑے ہو گئے۔ قہر آلود نیم تاریکی میں انہیں 2 سوکھے ہاتھ نظر آئے۔ ان ہاتھوں نے سب سے آگے والے جوان کا گلا دبوچ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر 2 جوان خوف سے بھاگ گئے۔ تیسرا جوان ذرا بہادر تھا، وہ آگے بڑھ کر ان سوکھے ہاتھوں سے اپنے ساتھی کی گردن چھڑانے لگا۔ اس کے ساتھی کی گردن چھوٹ گئی مگر دونوں کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ دونوں لڑکھڑا کر نیچے گر گئے، پھر جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے دوبارہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔
وہ دونوں ہاتھ اسی طرح فضا میں معلق تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان ہاتھوں کے پیچھے پورا جسم موجود ہے جو قہر کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ صرف کوہنیوں سے پنجوں تک نظر آ رہے تھے، یعنی نادیدہ جسم ساکت تھا اور دونوں ہاتھ متحرک۔ عورت کی باتیں سن کر زبیر شاہ کی نظریں بے اختیار چندریا کے ہاتھوں کی طرف گئی تھی۔ وہاں اس کے برعکس تھا، بڑھیا بھی اپنی پوتی کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ حسرت سے بولی، اب دیکھو نا، میری پوتی کے بھئی ہاتھ کام نہیں کرتے۔ میری بڑی تمنا ہے کسی طرح اس کے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں۔ کوئی چاہنے والا اسے محبت سے پھول پیش کرے اور یہ شرما کر ہاتھ بڑھاتی اور وہ پھول قبول کر لیتی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تینوں سپاہی حویلی کی تلاشی لینے کے بعد اس کمرے میں آ گئے تھے۔ سپاہی بابو خان نے کہا، جناب، ہم نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا ہے، قاتل تو یہاں نہیں ہے اور حویلی کا پچھلا دروازہ بھی اندر سے بند ہے۔ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ہی ماں جی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں قاتل کو پناہ نہیں دی گئی۔ تم تینوں حویلی گول گلی چلے جاؤ، میں صبح وہاں پہنچ جاؤں گا۔ انسپکٹر، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اگر چانن کمار کہیں نظر آئے تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ لوگ وہاں پہنچیں گے تو بستی والے بھی انہیں ان ہاتھوں کی کہانی سنائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی نادیدہ کنویں سے نہ ٹکرائیں، صرف یہ معلوم کرے کہ چانن کمار کہاں پر چھپا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے دن کی روشنی میں ہی گھیرا جائے تو شاید وہ دو ہاتھ اس کی مدد نہ کر سکے۔ چندریا کی دادی کا مشورہ مناسب تھا۔ زبیر شاہ نے سپاہیوں سے کہا وہ ان کے مشورے پر عمل کرے۔ اگر کہیں چانن کمار نظر آ جائے تو اس کی لا علمی میں اس کا پیچھا کرے اور اس کی جائے پناہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ وہ افسرانہ انداز میں سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ چندریا اسے متاثر ہونے کے انداز میں دیکھ رہی ہے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو وہ اس کی وردی اور صحت مند جسم کو پوری توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ زبیر شاہ کا سینہ فخر سے تن گیا۔ وہ سپاہیوں کے سامنے کچھ اور زیادہ افسرانہ انداز اختیار کرنے لگا تاکہ وہ حسینہ اس سے مرعوب ہو جائے۔ مؤدب کھڑے ہوئے سپاہی اس کا حکم سنتے رہے، پھر ایڑیاں بچا کر سلوٹ کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ زبیر شاہ نے گردن اکڑا کر افسرانہ شان سے چندریا کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے نظریں چرانے لگی۔ اس کی دادی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، انسپکٹر، میں تمہارے رات گزارنے کے لیے کمرہ ٹھیک کرتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو، وہیں کھانا وغیرہ بھی کھا لینا۔ زبیر شاہ نے چندریا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتا ہوں، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو یہیں کھانا لا دیں۔ بوڑھی عورت نے اسے ذرا ناگواری سے دیکھا، پھر اپنی پوتی کو دیکھنے لگی۔ چندریا نے اپنی دادی کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، تم چلی جاؤ اور انسپکٹر کو یہیں رہنے دو۔ بڑھیا ایک جھٹکے سے گھوم کر باہر جانے لگی، پھر دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دونوں کو میز کے اطراف میں آمنے سامنے بیٹھے دیکھا، پھر انسپکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، یہ چندریا کی خوابگاہ ہے، ڈائننگ ہال نہیں ہے۔ انسپکٹر، تمہیں کچن میں آ کر کھانا کھانا چاہیے۔ وہ اپنی بات کا جواب سنے بغیر باہر چلی گئی تھی۔ زبیر شاہ نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔